السلام علیکم دوستو، آج 9 مئی 2022 ہے اور میں محمد اکمل خان آج کی اس دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ شروع میں وہی درخواست ہے کہ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کر لیں، اور اب ہم آ جاتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ آپ کو بھی یہ حیرت تو ضرور ہوتی ہوگی کہ امریکہ جو 7 سمندر پار ایک انتہائی ترقی یافتہ ملک ہے، اس کو ایسی کیا ضرورت آن پڑی ہے کہ وہ پاکستان جو ہے اس کی معاملات میں مداخلت کرے، سازشیں کرے، رجیم چینج کرے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے ہی واقف نہیں ہیں، ہم اپنے جغرافیے سے ہی واقف نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں جو میڈیا کا کردار ہونا چاہیے تھا یا ہمارے لیڈرز کا جو کردار ہونا چاہیے تھا وہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ ہمیں آگہی دیتے کہ ہم کتنی اہم قوم ہیں، کتنے اہم جغرافیے پر واقع ایک ملک ہیں اور ہماری اہمیت کیا ہے۔ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں قائد اعظم کے سوا کوئی ایسا لیڈر دور تک نظر نہیں آتا۔ درمیان میں بھٹو صاحب نے یہ کوشش کی، لیکن ان کی کوشش بھی تقریباً رائے گاں گئی کیونکہ وہ بھی رجیم چینج کا شکار ہو گئے۔ اب 75 سال بعد عمران خان صاحب کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ بالکل ویسے ہی جیسے کوئی شخص بہت حسین ترین ہو لیکن اس نے کبھی زندگی میں آئینہ نہ دیکھا ہو، تو وہ اسے اپنی خوبصورتی کا ادراک کبھی بھی نہیں ہوگا، اس میں وہ طرح اور اعتماد وہ اس میں کبھی بھی نہیں آئے گا۔ تو عمران خان صاحب نے اس خوبصورت ترین ملک اور اس خوبصورت ترین خطے کے باشندوں کو آئینہ اٹھا کے ان کے سامنے جا کر ان کو دکھایا ہے کہ آپ کیسے ہیں، آپ کہاں واقع ہے آپ کا ملک، کتنا خوبصورت ملک ہے، اس کی جغرافیائی لوکیشن کی اہمیت کیا ہے، اس میں وسائل کون کون سے موجود ہیں، اور پھر یہ سب کچھ دکھانے کے بعد ان کو یہ بھی بتا دیا کہ آج جو آپ کے مسائل ہیں وہ مسائل آپ کو کیوں درپیش ہیں۔ اب بدقسمتی سے رجیم چینج کا یہ جو فنومینا ہے یہ پاکستان میں کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا۔ پاکستان میں اس سے پہلے لیاقت علی خان صاحب کو گولی ماری گئی، ان کے قاتل کو بھی گولی مار دی گئی۔ اس کے بعد ایوب خان صاحب کا زمانہ آیا تو جو 5 سالہ منصوبہ 1960 سے 1965 تک چلا، جس کی مثال دنیا میں دی جاتی ہے، اور جو کوریا تک کو جو منصوبہ جو ہے جنوبی کوریا کو جو منصوبہ دیا گیا اور اسی کی بنیاد پہ اس نے ترقی کی، بے شمار ملکوں نے ہم سے وہ اکنامک ماڈل لیے اور ان کی بنیاد پہ ترقی کی، لیکن وہ 1960 سے 1965 کی دہائی جو 5 سالہ منصوبہ تھا اس میں جو خوبصورت ترقی ہوئی اس پہ میں کسی اور ویڈیو میں تفصیل سے بات کروں گا، لیکن وہ پاکستان کا ایک سنہری دور تھا جب پاکستان میں سبز انقلاب یا گرین ریولوشن جو ہے پاکستان میں آیا اور ایگرو بیس انڈسٹری کی پاکستان میں ابتدا ہوئی۔ ایوب خان صاحب کے زمانے میں 1965 کی جنگ چھیڑ دی گئی اور وہ سارا جو منصوبہ اور اس کے جو خوبصورت اثرات تھے، ترقی تھی اس سے ہونے والی، وہ ساری کی ساری خاک میں ملا دی گئی۔ اور پھر ایوب خان صاحب کو بھی اس بات کا ادراک تھا امریکنوں کے ساتھ کہ وہ بھی انہوں نے بھی کتاب لکھی کہ فرینڈز ناٹ دی ماسٹرز۔ تو اس کے بعد ایوب خان صاحب کی رجیم بھی چینج ہوئی، لیکن اس کا بھی کوئی اثر قوم نے قبول نہیں کیا کیونکہ قوم تک وہ اطلاعات جو ہے پہنچتی نہیں تھی۔ پھر ایوب خان صاحب کے بعد بھٹو صاحب نے اسلامک بلاک بنانے کی کوشش کی، قوم کو قوم بنانے کی کوشش کی، ایٹمی پروگرام پاکستان کا بنایا، اس کی شروعات کی، قوم میں خودداری کی بات کی، خود مختاری کی بات کی۔ ان کو بھی نظام مصطفیٰ کے نام پہ ایک بہت بڑی تحریک کے ذریعے جو ہے بھٹو صاحب کو بھی راستے سے ہٹا دیا گیا۔ وہ نظام مصطفیٰ تو نہیں آیا لیکن بھٹو صاحب کو راستے سے ہٹا دیا گیا۔ پھر 11 سالہ ماشاء اللہ ضیاء صاحب کا آیا، انہوں نے چیزوں کو اسلامائز کرنے کی کوشش کی، جس طرح کا اسلام وہ چاہتے تھے وہ 11 سال تک اسی طرح امیر المومنین بنے رہے۔ اس کے بعد پھر بے نظیر بھٹو نواز شریف کے ادوار آئے، اور پھر اس کے بعد مشرف صاحب آ گئے۔ مشرف صاحب کی جو حکومت ہے یہ بالکل ریسنٹ پاسٹ کی بات ہے۔ میں یہیں سے اس رجیم چینج کا آغاز کروں گا اور آج کے حالات، اور پھر جو ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے آج ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اپنے جو گورنر پنجاب کو ہٹانے کی سمری کو مسترد کیا ہے اس پہ آ کے ہم اس بات کو ختم کر دیں گے۔
ہوا یہ کہ مشرف صاحب کے زمانے میں بھی یہ بات کسی کو بہت کم لوگوں کو معلوم تو ہے، لیکن چونکہ ہمارے سامنے اس طرح سے پیش نہیں کی جاتی، لہٰذا ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اٹ واز اے روٹین پروسیس۔ مشرف صاحب کے دور میں بھی بہت زیادہ چونکہ پاکستان کو اپرچونیٹیز ملی اور اس دور میں بہت کچھ تبدیل ہو سکتا تھا، لیکن جب مشرف صاحب کو یہ سمجھ آئی کہ افغانستان میں افغان پاک جو بارڈر ہے اس کے ساتھ ساتھ 12 13 14 کونسلیٹ جو ہیں وہ انڈینز مختلف شہروں میں افغانستان میں بنا چکے ہیں، اور وہاں پہ دہشت گردوں کی تربیت ہوتی ہے اور ان کو پاکستان میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور پھر پاکستان میں دہشت گردی کروائی جاتی ہے اور مختلف واقعات ہوئے۔ تو مشرف صاحب کو جب اس بات کے پکے ثبوت مل گئے تو اس وقت جو یہاں امریکی سفیر تھیں پاکستان میں، ان کو انہوں نے طلب کیا۔ طلب کرنے کے بعد ان کو بہت سخت کہا اور بہت کچھ سنایا، اور بڑی سختی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے کہ یہ آپ ہمارے ساتھ کون سا دوستی کا طریقہ آپ نے رکھا ہوا ہے کہ ہمارے دشمنوں کو ہماری سرحدوں پہ اکٹھا کر رہے ہیں اور وہاں پہ دہشت گردی کی ٹریننگ ہو رہی ہے اور ان کو ہمارے ملک میں انفیوز کیا جا رہا ہے۔ مشرف صاحب کی یہی وہ غلطی تھی جو ان کی رجیم چینج کا باعث ہوئی۔ اور آپ کو میں یاد دلاتا چلوں کہ مشرف صاحب کے زمانے میں 58(2)B کا اختیار مشرف صاحب کے پاس تھا، اور مشرف صاحب اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتے تھے، لیکن ان کے بھی اسی طرح ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے۔ پورا جو اسٹیٹ فنکشنریز یا اسٹیٹ مشینری تھی وہ ان کے اگینسٹ خاموشی سے کھڑی ہو گئی، اور پھر ان کو چلتا کر دیا گیا۔ لیکن انہوں نے جو آخری خطاب کیا، اس آخری خطاب میں PTV نے وہاں جانے سے انکار کر دیا، اور مختلف چینلز نے اس کو کور کرنے سے کسی کے اشارے پر انکار کر دیا، لیکن سما ٹی وی والے وہاں پہنچ گئے۔ جب ایک ٹی وی وہاں پہنچا تو پھر PTV کو بھی جانا پڑا، اور مشرف صاحب وہ تقریر کرنے کے بعد جو ہے حکومت سے رخصت ہوئے، جس کا آخری جملہ آپ کو آج بھی یاد ہوگا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب پاکستان کا اللہ ہی حافظ۔ اس وقت اس پہ بہت بحث ہوئی تھی، لیکن چونکہ یہاں ہر 10 15 20 سال کے بعد ایک معاملے کو دہرایا جاتا ہے اور پھر اس پہ میڈیا میں اس قدر دھول اڑا دی جاتی ہے کہ لوگ اصل حقائق کو بھول کے اس کی جو معروضی جو اس کے معنی ہیں ان کو بھول کے اور وہ فروئی معنی کے اندر کھو جاتے ہیں، معاملات کے اندر کھو جاتے ہیں اور اس بات کو یاد نہیں رکھتے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک ایسا زمانہ آ گیا کہ جب چند میڈیا آؤٹلیٹس کو آپ مینیج نہیں کر سکتے، یعنی مینیج تو آپ چند میڈیا آؤٹلیٹس کو تو کر لیتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ ہر ایک شخص جو میڈیا سے کہیں زیادہ قابلیت رکھتا ہے، میڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہیں زیادہ قابلیت اور معلومات رکھتا ہے، وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے لوگوں کو اس قدر ایجوکیٹ کر رہا ہے، اور بات اتنی تیزی سے پھیل جاتی ہے کہ ہر شخص کے ہاتھ میں آج اسمارٹ فون ہے اور فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، ان کے تھرو بات شروع ہوتی ہے، اگر کوئی غلط بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ریبٹل بھی فوراً آ جاتا ہے، اور کوئی صحیح بات ہوتی ہے تو وہ بھی پہنچ جاتی ہے۔ اس دور میں عمران خان صاحب کی حکومت آ گئی۔ عمران خان صاحب کو جس طرح ان 2 مہینے جو مارچ اور اپریل کے مہینے آپ نے دیکھے، جس طرح سے ان کی حکومت کو ساری مشینری نے ان کی حکومت کو جیم کیا، پھنسایا، الجھایا، اور بالآخر ان کو قانونی ہتھ کنڈے اور آئینی منہ شگافیوں کے تھرو ان کی حکومت کو رخصت کر دیا گیا۔ وہ چیختے چلے گئے کہ کوئی اس لیٹر کو دیکھے، یہ سازش ہوئی ہے، لیکن کسی نے ان کی بات کو درخور اعتنا نہیں سمجھا۔ لیکن اب کیا ہوا ہے، مشرف صاحب یا پچھلی جتنی بھی حکومتیں تھیں ان کو یہ ایڈوانٹیج حاصل نہیں تھا جو سوشل میڈیا کا ایڈوانٹیج تھا، اور چونکہ ان میں بیشتر ڈکٹیٹرز تھے، اور اس لیے مطلب پرانے زمانے میں تو ان کی جو پبلک میں یا عوام میں یا ماسز میں ان کی روٹس نہیں ہوتی، لیکن عمران خان صاحب کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ وہ ایک سیاسی لیڈر ہیں، اور ان کی جو گراس روٹ کے اوپر جو ان کی پذیرائی ہے، ان کی جو مقبولیت ہے وہ حد سے زیادہ ہو گئی، اور سوشل میڈیا کے تھرو ان کا جو پیغام ہے وہ اگر میڈیا کی مینجمنٹ بھی کسی طرح کرنے کی کوشش کی گئی تو سوشل میڈیا کے تھرو ہر شخص کے اپنے اسمارٹ فون کے تھرو بستر میں سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، گھومتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے ان تک مکمل میسج پہنچ گیا۔ تو اب صورتحال بالکل مختلف ہو چکی ہے۔ اب پنجاب کا مارکا اس وقت برپا ہے، اور پنجاب کے مارکے میں ہوا یہ ہے کہ گورنر کو ہٹانا جو ہے اس حکومت کی بہت زیادہ اشد ضروری تھا، اس کے لیے کہ کسی طرح یہ گورنر عمر سرفراز چیمہ کو
اس سے پہلے چلتا کر دے کہ اس آرٹیکل 63A کے اندر کوئی فیصلہ آ جائے سپریم کورٹ کی طرف سے، یا جو لوٹے ہیں جو ڈیفیکشن کلاز کے تحت نااہلی کی تلوار جن کے سر پہ لٹک رہی ہے، جو پارلیمنٹیرینز ہیں، جو پنجاب اسمبلی کے ممبرز ہیں، ان کے خلاف کوئی الیکشن کمیشن سے فیصلہ آ جائے اور ان کو ڈی سیٹ کر دیا جائے. کیونکہ اگر ان کو ڈی سیٹ کر دیا جائے گا تو پھر حمزہ شہباز کے پاس کوئی اکثریت نہیں ہے، لہٰذا وہ وزیر اعلیٰ قائم، پہلے بھی وہ غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے بنے ہیں جو یہ سارا پروسیس تھا، لیکن جس بھی طرح ان کو بہرحال حلف جو ہے کورٹ کے آرڈر پہ دے دیا گیا، تو ان کا جانا بنتا ہے جیسے ہی آرٹیکل 63A میں ڈیفیکشن کلاز کے تحت ایم پی ایز جو ہیں وہ نااہل ہوتے ہیں. تو گورنر کا رہنا اس وقت جو ہے پی ٹی آئی کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا، کیونکہ اگر گورنر تبدیل ہو جاتا اور مسلم لیگ نون کا آ جاتا تو بے شک حمزہ شہباز کے پاس اکثریت نہ رہتی، وہ اخلاقی گراؤنڈ لوز کر جاتے، لیکن وہ ٹیکنیکلی کھیلتے رہتے کیونکہ گورنر نے ان کو حلف لینے کا کہنا ہی نہیں تھا. تو آج جو عارف الوی صاحب کا جو فیصلہ ہے، اب وہ چونکہ ایک سیاسی کارکن رہے ہیں، ایک پارٹی میں انہوں نے 20 سال ورک کیا ہے اور وہ صدر پاکستان بنے ہیں، تو ان سے اسی طرح کا ایک بہترین فیصلہ متوقع تھا جو آج انہوں نے فیصلہ دیا ہے، اور گورنر کو ہٹانے سے صاف انکار کر دیا ہے. اور یہ ان کی آئینی ثوابدید ہے، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے، یہ کسی کی غلط فہمی ہو تو آج انہوں نے دور کر دیا. تو ڈاکٹر عارف الوی کا جو ٹویٹ آیا، میں اس کے چیدہ پارٹ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. انہوں نے جو ٹویٹ آیا اس میں یہ لکھا کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے گورنر پنجاب کو ہٹانے کی وزیر اعظم کی ایڈوائس مسترد کر دی. گورنر پنجاب کو صدر پاکستان کی منظوری کے بغیر نہیں ہٹایا جا سکتا. صدر مملکت آئین کے آرٹیکل 101 کی شق 3 کے مطابق گورنر صدر مملکت کی رضامندی تک عہدے پر قائم رہے گا. ٹھیک ہے، انٹل دی پریزیڈنٹ آف پاکستان پلیزز، وہ اپنے عہدے پر قائم رہیں گے. آگے وہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ گورنر کو ہٹانا غیر منصفانہ اور انصاف کے اصولوں کے خلاف ہوگا. ضروری ہے کہ موجودہ گورنر ایک صحت مند اور صاف جمہوری نظام کی حوصلہ افزائی اور فروغ کے لیے عہدے پر قائم رہیں. آئین کا آرٹیکل 63A ممبران اسمبلی کو خریدنے جیسی سرگرمیوں کی حوصلہ شکنی کرتا ہے. اس مشکل وقت میں دستور پاکستان کے اصولوں پر قائم رہنے کے لیے پرعزم ہوں. گورنر پنجاب کو ہٹانے کے لیے وزیر اعظم کی ایڈوائس کو مسترد کرتا ہوں. اسٹرانگلی ریجیکٹڈ انہوں نے یہاں پر لفظ استعمال کیے ہیں. اب یہاں گورنر کا معاملہ تو فی الحال لٹک گیا ہے، کیونکہ اب اس پہ فیصلہ اتنا آسان نہیں رہا. صدر نے اس کو مسترد کر دیا ہے، اب اس کے اندر قانونی ہیلا جوئیاں کی جائیں گی، عدالتوں میں جایا جائے گا، دھکے کھائے جائیں گے. اور دوسری طرف عمران خان صاحب اپنے جلسوں میں بار بار ایک بات کر کے عدالتوں کو بار بار اس بات کا احساس دلا رہے ہیں کہ اس طرح سے اگر کھلی چھٹی دی جائے گی تمام غیر آئینی کاموں کو، لوگوں کو خرید و فروخت کر کے اگر اسمبلیوں میں اکثریتیں تبدیل کی جائیں گی اور راتوں کو عدالتیں کھلیں گی، تو پھر ایسے تو معاملات جو ہیں وہ پاکستان میں کوئی جمہوریت چل نہیں سکتی اور اس طرح سارا نظام پھر لپٹے گا. تو یہ عدالتوں کو بھی احساس ہے. آج جو شیخ رشید صاحب کی پٹیشن پر سماعت تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس میں اطہر من اللہ صاحب نے بھی یہی باتیں کی کہ جی ہمارے لیے جلسوں میں یہ کہا جاتا ہے، حالانکہ ہم انصاف فراہم کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یعنی وضاحتی موڈ پر آ گئے ہیں. اور چیف جسٹس عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ بھی اسی طرح کے وضاحتی موڈ پہ آئے ہوئے تھے، ایکسپلینیشنز دے رہے تھے جو ان کے پاس آرٹیکل 63A کے حوالے سے جو فیصلہ کیس جو ہے زیر سماعت ہے اس کے اندر. تو اب انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن فی الحال جو پوزیشن ہے اس میں یہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ہی از پلئنگ ویل، اور وہ اس امپورٹڈ حکومت کو اتنی آسانی سے مسلط نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ جتنی پچھلی رجیم چینج کی کوششیں تھیں ان سب کو یہ ایڈوانٹیج حاصل نہیں تھا سوشل میڈیا کا، اور اس بھرپور طریقے سے قوم جو ہے اس میں بیداری نہیں تھی، اور قوم کسی بھی ایک لیڈر کے ساتھ اس طرح کھڑی نہیں ہو سکی کیونکہ قوم کے پاس اس طرح معلومات نہیں تھی. آج قوم کے پاس معلومات بھی ہیں اور قوم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی بھی ہے. تو انشاءاللہ اس کے بہتر نتائج آئیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.